الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم بیان کریں گے فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ فجر کی سنتوں میں علماء دیوبند اور غیر مقلدین کا اختلاف ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں ترک نہیں کریں گے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنتیں ترک کریں گے۔ اس پر علماء دیوبند کے پاس جو دلائل ہے ہم وہ پیش کریں گے۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی شدید پابندی فجر کی سنتوں پر۔ حدیث پیش کرتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نفلی عبادتوں میں کسی چیز کی اتنی پابندی نہیں فرماتے تھے جتنی فجر کی 2 رکعتوں کی۔ یہ حدیث سنتوں میں سب سے زیادہ اہتمام بتا رہی ہے، جس پر سب سے شدید پابندی ہو، اسے وقت تنگ ہو بھی چھوڑنا درست نہیں۔ نمبر 2، فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری حدیث دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ عظمت کی دلیل، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے تو وقت کم ہونے کی وجہ سے بھی ان کو ترک کرنا کیونکہ جائز ہوگا۔ تو وقت کم ہونے کی وجہ سے بھی ان کو ترک کرنا کیوں جائز ہوگا؟ اہل سنت کا قاعدہ ہے، انما یترک المستحب لما ہوا اعظم منہ۔ مستحب اسی وقت چھوڑا جاتا ہے جب اس سے بڑا عمل ہو، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تیسرا دلیل، نبی علیہ السلام نے فجر کی سنتوں کی قضا کی بعد سورج نکلنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے سنتوں کی قضا کی۔ حدیث پیش کرتے ہیں، ترک کرنا اتنا سنگین کہ قضا لازم۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا رکعت الفجر بعد طلوع الشمس۔ سنن ابی داود میں یہ لکھا ہے، اگر یہ سنتیں چھوڑ دینا جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام قضا کیوں کرتے؟ قضا کا تقاضا ہے کہ یہ عمل شدید مؤکد ہے۔ نمبر 4، نبی علیہ السلام نے کبھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی، یعنی دوام
پایا ہے۔ حدیث پیش کرتے ہیں ما ترک رکعت الفجر قط، طبرانی کی حدیث ہے، یہ دوام یعنی کبھی نہ چھوڑنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ترک سنت بالکل درست نہیں۔ نمبر 5 نمبر دلیل، سخت ترین حالت میں بھی سنت ادا کی۔ حدیث میں ہے سفر میں بھی پابندی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع رکعت الفجر والوتر فی السفر۔ سنن نسائی میں ہے، یہ حدیث پیش کرتے ہیں سفر میں اکثر سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں لیکن فجر کی سنتیں نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ تنگی کی وقت بھی نہیں چھوڑتے۔ 6 نمبر دلیل، جماعت کھڑی ہو جائے تب بھی سنت کی اجازت۔ اثر صحابہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان ابن عمر یصلی رکعت الفجر والامام یصلی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ یہ صحابی کا عمل ہے جو اذا اقیمت الصلاۃ کی غلط تعبیر کو رد کرتا ہے۔ نمبر 7 فقہ حنفی کی تصریح، فقہ حنفی دلیل نمبر 7 در مختار کہتے لا یترک سنت الفجر وإن خیف فوت الجماعت، فجر کی سنتیں نہیں چھوڑے گی اگرچہ جماعت کی فوت ہونے کا اندیشہ۔ اب ہم اہل حدیث کے جو دلائل ہے اس سے جوابات کریں گے۔ اہل حدیث کے دلائل، دلیل نمبر 1 اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اہل حدیث علماء کہتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ احناف جواب دیتے یہ حکم نوافل مطلقہ کے لیے ہے، سنت فجر مستثنا ہے کیونکہ اس پر سیرت نبوی سے دائمی عمل ثابت ہے۔ نمبر 2 صحابہ سے بھی جماعت کے وقت سنت پڑھنا ثابت ہے، اثر ابن عمر میں۔ نمبر 3 اگر یہ حدیث عام ہوتی تو نبی علیہ السلام قضا بھی نہ کرتے۔ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں ابن خزیمہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فجر کی سنتیں ترک کی۔ روایت یہ ہے لم یصلی رکعت الفجر حتی اقیمت الصلاۃ۔ تو احناف جواب دیتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، محدثین نے اس کے راوی ابن جریج عن عمر بن دینار کے اتصال پر کلام کیا ہے۔ نمبر 2 یہ ایک واقعہ خاص ہے، سیرت میں معمول نہیں۔ نمبر 3 رکعتیں نہ پڑھنا اور جان بوجھ کر چھوڑ دینا 2 الگ حکم ہیں۔ نمبر 4 اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا ہوتا تو بعد میں قضا کیوں کرتے۔ تیسرا دلیل غیر مقلدین یہ پیش کرتے ہیں جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت نہ پڑھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جواب احناف کی طرف سے ہے یہ حدیث مطلق ہے اور فجر کی سنت مؤکدہ خاصہ ہے، خاص دلیل سے مستثنا ہوتی ہے۔ صحابہ کا عمل اس تخصیص کی دلیل ہے، اثر ابن عمر سے۔ تو نتیجہ یہ ہوا فجر کی سنت قرآن و حدیث و تعامل نبوی سے شدید مؤکدہ ہے، ان کو چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے یعنی گناہ کا اندیشہ۔ اہل حدیث کے ترک کے دلائل خاص واقعات یا ضعیف روایات ہیں۔ سب سے مضبوط، واضح اور مسلسل احادیث دیوبند علماء احناف کی تائید کرتی ہیں۔ تو یہ اختلاف جو فجر کی سنتوں کے بارے میں ہے ہم نے وہ بیان کیا، یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے کیونکہ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں اور وہ نماز جب کھڑی ہو جائے تو لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔
تو یہ ان لوگوں کو سنائے۔ جزاکم اللہ احسن۔